بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، آج کی بات چیت کا جو موضوع ہے وہ ہے دعا۔ دیکھیے، انسان کی زندگی میں بار بار ایسے موقع آتے ہیں، انسان کو بار بار ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جبکہ انسان اپنے آپ کو بالکل ہی بے بس، لاچار اور ہیلپ لیس پاتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک بند گلی میں، ایک امپاس میں پھنس گیا ہوں اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ ہر حربہ اور ہر تدبیر اختیار کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسائل سے گھرا ہوا پاتا ہے۔ وہ بالکل ہی لاچار اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس وقت ایک انسان کے لیے دو میں سے ایک راستہ ہے، یا تو وہ اپنی بے بسی اور ہیلپ لیسنس کی وجہ سے مایوسی اور فرسٹریشن کا شکار ہو جائے، ہوپ لیس ہو جائے، نا امید ہو جائے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ میرے مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ اپنے خدا کی طرف رجوع کر لے، وہ اپنے تمام اٹینشن کو خدا کی طرف موڑ لے۔ اس بے بسی کے عالم میں ایک انسان، یا پھر یہ کہ ایک بلیور کے پاس انہی دو راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی سپلیکیشن اور دعا از اٹ سیلف اے ورشپ، یعنی دعا خود ایک عبادت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دعا ہی ایک عظیم عبادت ہے اور سب سے بڑا ورشپ ہے۔ دیکھیے، دعا کیا ہے؟ The literal meaning of دعا is to supplicate, to invoke، یعنی دعا کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے پکارنا، انووک کرنا، التجا کرنا۔ لیکن جب اسلامی اصطلاح میں دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سپلیکیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا سے مانگنا، خدا سے التجا کرنا، خدا سے درخواست کرنا، خدا کو پکارنا۔ تو یہ دعا ایک مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار۔ بلیور اگر چاہے تو اپنے ناخوشگوار صورتحال کو، انسالوڈ پرابلم کو، غیر حل شدہ مسائل کو دعا کے ذریعہ حل کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے بس میں جو کچھ ہے، انتہائی دیانتداری اور ایمانداری سے کرتے ہوئے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اسلام میں دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے
کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یعنی جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان اللہ کے فضل کا اللہ سے مطالبہ کرے، اور اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ایک انسان اللہ سے اس کے فضل کا مطالبہ نہ کرے۔ اس سے آپ دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اس انتظار میں ہے کہ کوئی مانگنے والا تو ہو، دینے والا بالکل تیار ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو کہ میں اپنی تمام رحمتیں اس کے سامنے انڈیل دوں، میں اپنے تمام فضل کو اس کو دے دوں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آدمی دعا کو دعا کی طرح کرے، دعا کو اس کی روح کے ساتھ کرے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دعا کیا ہے؟ پکارنا۔ تو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی عاجزی، ہیلپ لیسنس اور بے بسی کو ڈسکور کرے۔ اس ڈسکوری کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے شعوری طور پر کہ میں ایک لاچار اور بے بس بندہ ہوں، اور میرے مقابلے میں خدا قادر مطلق ہے، آل مائٹی ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے مسائل کو خود بخود حل کر سکوں، لیکن قادر مطلق تو اس پر قادر ہے کہ وہ بڑے سے بڑے اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو بھی لمحے بھر میں حل کر دے، لمحے بھر میں حل کر دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی لاچاری اور بے بسی کو دریافت کرے، وہ شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں ایک بے بس اور لاچار ہوں، میں ایک ہیلپ لیس سرونٹ آف گاڈ ہوں، اور میرے مقابلے میں خدا قادر مطلق اور آل پاورفل ہے۔ میں تمام تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود اس قابل نہیں ہو پاؤں گا کہ میں اپنے مسئلے کا حل خود اپنی بساط کے ذریعہ کر سکوں، لیکن خدا اگر چاہے تو میرے مسائل کو حل کر دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان کیفیتوں کے ساتھ، اس عاجزانہ جذبے کے ساتھ، اس فیلنگز آف ہیلپ لیسنس کے ساتھ وہ خدا کے سامنے طلبگار ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے۔ تو پھر خدا کبھی بھی ایسے بندے کو محروم نہیں کرتا ہے جو خدا کو جھنجھوڑ دے۔ دیکھیے دعا کا مطلب ہے خدا کو انووک کرنا۔ اگر کوئی شخص واقعتاً خدا کو انووک کر دے تو یہ خدا کی غیرت کے خلاف ہے کہ خدا اس کے انووکیشن کو اگنور کر دے۔ خدا ہرگز اس قسم کے التجا اور سپلیکیشن کو اگنور نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص خدا سے مانگتا ہے تو پھر خدا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں خدا کو حیا آتی ہے۔ یعنی یہ خدا کی غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی شخص خدا سے مانگے مگر خدا اس کو پورا نہ کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا مانگنا مانگنے ہی کی طرح ہے؟ دیکھیے دعا ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کی ایک روح ہے۔ دعا کی روح یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کو دریافت کر لے اور اس کے مقابلے میں خدا کے قادر مطلق ہونے کو دریافت کرے۔
یہی دریافت دراصل ایک انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتی ہے جو کیفیت دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ بغیر کیفیت کے دعا کی قبولیت ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، انسانی زندگی کا نقشہ خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ انسانی زندگی، ہیومن لائف کبھی اسموتھ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں مختلف مسائل، پرابلمز، ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو مسائل سے گھرا ہوا پاتا ہے۔ بار بار اس کو غم کا تجربہ ہوتا ہے، نقصان کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو اگر نقصان اور غم کے موقع پر آدمی نگیٹو ہو جائے، آدمی شکایتی ہو جائے، آدمی فرسٹریٹ اور مایوس ہو جائے اور ہوپلیس ہو جائے، تو ایسا کر کر وہ اپنے آپ کو خدا سے دور کر لیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے غم کو بھی دعا میں ڈھال لیتا ہے۔ مومن کا غم اور مومن کا صدمہ بھی دعا میں ڈھل جاتا ہے۔ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک ڈارک ویل میں، اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد یعقوب علیہ السلام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس صدمے میں وہ پھنسے ہوتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ لیکن اس صدمے کے موقع پر بھی، غم کے موقع پر بھی قرآن میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعنی میں اپنے غم کا شکوہ، میں اپنے صدمے کی شکایت صرف اپنے رب سے کرتا ہوں۔ تو مومن وہ ہے جو اپنے غم کو اور صدمے کو بھی دعا میں ڈھال لے۔ دیکھیے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ناخوشگوار حالات اور ان پلیزنٹ سچویشن کو ریموو کر دیں۔ یہ بھی امپاسبل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں غم کے مومنٹ کو آنے نہ دیں، لیکن ہاں، یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے غم کے موقع کو بھی دعا میں ڈھال لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غم اور صدمہ اور ناخوشگوار صورتحال ایک سچے بلیور کے لیے مومنٹ آف بلیسنگس ہے، یعنی ایسے موقع کو بلیور خدا سے قربت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے جو اس کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ اہم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یعنی پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اوکیزن پیش آئے، کوئی موقع ہو، تو آپ ہر موقع کو دعا میں کنورٹ کر لیتے تھے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف موقعوں کو دعا کے طور پر استعمال کریں، ہم مختلف موقعوں کو پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ہم ایک نقصان سے دوچار ہوں، ہمارے سامنے غم کا پہاڑ ہو، اس وقت ہم خدا کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیں اور کہیں کہ اے رب العالمین، ہم نے اس دنیا میں تیری خاطر نقصان کو برداشت کر لیا، میں تیری خاطر اس غم کو بھی بھلانے کی کوشش میں ہوں، تو میرے اس نقصان کو آخرت کے نفع میں تبدیل کر دے۔ یہ ہے کسی واقعے کو اپنی دعا کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنانا۔ اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں جو بلیسنگز ہیں، اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں،
اس کو وہ یاد کرے، اس پر شکر گزاری کرے، اور پھر ان کو لے کر خدا سے کہے کہ اے رب العالمین، تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو نے اس دنیا میں مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں، آخرت میں بھی مجھے تو اسی طرح اپنی نعمتوں سے نواز۔ تو یہ ہے مختلف موقعوں کو دعا میں کنورٹ کرنا، یا مختلف موقعوں کو، دنیا میں ہونے والے واقعات اور انسیڈنٹس کو دعا کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنانا۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں دعا کی قبولیت کے لیے باضابطہ شرائط نہیں بتائے گئے ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں دعا کی قبولیت کے شرائط کیا کیا ہیں اس کی لسٹنگ نہیں کی گئی ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط اور کنڈیشنز ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو خدا پر ٹرسٹ ہو، وہ خدا پر کامل اعتماد رکھتا ہو، وہ ہر لمحے اور ہر موقع پر اس یقین میں جیتا ہو کہ خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے ٹرسٹ ان گاڈ۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی دوسری اہم شرط ہے ڈسکورنگ ون سیلف ہیلپلیسنس، یعنی اپنی عاجزی اور بے بسی کو دریافت کرنا۔ انسان شعوری طور پر اس بات کو ڈسکور کرے کہ میں ایک بے بس اور ہیلپلیس انسان ہوں، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، خدا قادر مطلق ہے، میں خدا کی مدد اور خدا کی اسسٹنس اور سپورٹ کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی سروائیو نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے دعا کی قبولیت کی دوسری شرط۔ قرآن حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو کچھ اپنے لیے چاہے وہی وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ مثال کے طور پر انسان اپنے لیے سکون چاہتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکون دے، انسان اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی عزت ہی چاہے، انسان اپنے لیے خوشحالی چاہتا ہے تو وہ دوسروں کی خوشحالی دیکھ کر خوش ہو، نہ کہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اطمینان کی زندگی گزارے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کی اطمینان پر بھی خوش ہو اور خوشی کا اظہار کرے۔ تو بنیادی طور سے یہ باتیں ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ حدیث سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بلیور کو خدا سے کیا مانگنا چاہیے، اور وہ کون سی چیز ہے جو خدا سے مانگی جائے، وہ کون سی سب سے بڑی چیز ہے جس کا طلبگار انسان کو خدا سے ہونا چاہیے۔ ایک حدیث رسول اس طرح ہے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے عافیت کا طلبگار ہو، عافیت کا طلبگار ہو۔ دیکھیے اس حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اگر دعا مانگنا نصیب ہو جائے تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے، اس کا رب اس سے یہ چاہ رہا ہے کہ تم اپنے مسائل کو میرے سامنے رکھو اور پھر اس کے لیے تدبیر کو اختیار کرو۔ مزید یہ کہ اس حدیث رسول میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے عافیت چاہے۔ دیکھیے عافیت کا تعلق دولت اور مٹیریلسٹک
چیزوں سے نہیں ہے۔ عافیت کا مطلب ہے پیس آف مائنڈ، یعنی ایک انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کو اچھی صحت حاصل ہو اور پیس آف مائنڈ حاصل ہو، چونکہ ان دو چیزوں کے بغیر تمام سرمایہ اور تمام ریسورسز ہونے کے باوجود انسان اس دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ عافیت کا مطلب دراصل ہے پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے وہ عافیت کا طلبگار ہو۔ عافیت اور پیس آف مائنڈ یا ذہنی سکون کسی انسان کو صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہی سے مل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جن کے پاس ہر قسم کے سادھن اور ریسورسز ہیں، لیکن ان کی زندگی میں پیس نہیں ہے، ان کو پیس آف مائنڈ اور سکون حاصل نہیں ہے۔ تو سکون اور پیس آف مائنڈ اللہ ہی کی توفیق سے کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ کسی کو پیس آف مائنڈ مل جائے، کسی کو اس کی زندگی میں پیس حاصل ہو جائے، تو اس کا مطلب اس کو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ سے حقیقی معنوں میں دعا کرنے والے بنیں، ہم دعا کی روح کو دریافت کریں، ہم اللہ سے التجا کریں۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اگر اپنے جوتے کا فیتہ بھی مانگنا ہو تو وہ اپنے رب سے مانگے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اسے دوں گا۔ ان حدیثوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ دینے کو تیار ہے، ایک بندہ ہے جو اس سے مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ بندوں کی محرومی دراصل نہ مانگنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ مانگنے اور دعا کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مومن بنائے اور ہم سب کو عبادت کی روح اللہ سمجھائے، ہمیں دعا کی حقیقت سمجھ میں آئے اور ہم سچے معنوں میں صرف اور صرف اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔